عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آپ کو ہمارے چینل پر کئی ویڈیوز مل جائیں گی جس میں ہم نے محمد بن سلمان کے ہر اس فیصلے اور ہر اس قدم کو ریکارڈ کیا جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو پار کر رہا تھا۔ اب وہ ریاست جس کی سربراہی ایک مسلم شاہی خاندان کرتا ہے، اس نے دنیا کے سب سے بڑے برانڈز کے لیے سعودی عربیہ کی سرزمین کے سب سے زیادہ VIP مقامات عطا کر دیے ہیں۔ یہ برانڈ بالکل مسجد نبوی کے سامنے واقع ہیں اور وہاں پر کپڑے بیچنے کے نام پر مغربی نظارے فروخت کر رہے ہیں، اور جو یہ کپڑے بیچ رہے ہیں ان کو سی تھرو کلوتھ کہا جاتا ہے۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بھی اور آپ میں سے بہت سے دیکھنے والوں نے یہ نام ہی پہلی بار سنا ہوگا۔ اب یہ سی تھرو کلوتھ کیا ہیں؟ اگر سادہ الفاظ میں بیان کروں تو یہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں یا ایسے فیبرک سے بنے ہوتے ہیں جس کے اندر سے عورت کے اندرونی اعضاء یا جو عورت نے ظاہری لباس پہنا ہے اس کے اندر پہنے ہوئے لباس یعنی انڈر گارمنٹس کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں اگر آپ نے یہ کپڑے پہنے ہیں یا آپ نے کپڑے پہنے ہی نہیں، ایک ہی بات ہے۔ اور یہ وہی برانڈز ہیں جو ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی نسل کشی کے لیے بہت زیادہ فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی خبروں کے درمیان اب یہ خبر بھی پرانی ہو چکی ہے کہ سعودی عرب نے سوئمنگ سوٹ فیشن شو کو سپانسر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انتہائی ڈیٹائی سے اس کا احاطہ کیا ہے کہ ہم یہ اعلان فخر سے کر رہے ہیں، جسے ان کے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی کور کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں پوری دنیا سے مسلمان مذہبی فرض ادا کرنے آتے ہیں، دنیا کے چند مقدس ترین مقامات کی زیارت اور فرائض انجام دیتے ہیں، جہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول کا گھر ہے، اور یہ کوئی عام جگہ نہیں۔ آج لوگوں کو اگر کہا جائے کہ سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا، دنیا کے دوسرے مسلم ممالک میں نہیں ہوتا، اگر سرزمین حجاز پر ہو گیا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں بڑی بات ہے دوستو، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن ہے، جہاں پہلی بار اللہ اکبر کا نعرہ لگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم بلند رہے۔ یہاں مسلمانوں کی عورتوں نے جب پوری دنیا میں بے حیائی تھی، کڑکتی دھوپ میں اپنے جسموں کو پردے میں چھپایا تاکہ دوسرے ملکوں کی عورتوں کو سبق ملے کہ اگر ہم اللہ کے حکم کے لیے یہ دھوپ سہ سکتی ہیں تو تم کیوں نہیں۔ آج وہاں عریاں لباس اور سوئمنگ شو ہوں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ 7 دن پہلے یہ سوئمنگ سوٹ فیشن شو ہوا جس میں ماڈلز تقریباً برہنہ تھیں۔ صحابہ کی سرزمین جہاں عورتیں سر سے پاؤں تک ڈھانپی گئیں، اسی سرزمین میں نام نہاد سیکولرزم کے نام پر خواتین نے اپنے آج کپڑے اتار لیے ہیں۔ آپ لوگ چاہے ہاتھ سے نہیں روک سکتے لیکن کم از کم زبان سے تو برا جانیں۔ آج ہو بہو سعودی حکومت دولت کمانے کے لیے مکمل طور پر حرام عمل کر رہی ہے، اور اس کے اوپر ان کا خیال ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ انہیں اس پر شرم بھی نہیں آتی۔ اس سے ہمیں یہ حدیث یاد آتی ہے کہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، انبیاء سے لوگوں کو حاصل ہونے والے الفاظ میں یہ ہے کہ اگر تم شرم محسوس نہ کرو تو جیسا چاہو کرو۔ اس طرح کے فیشن شوز اور کانسرٹ نے دنیا بھر میں دوستوں سعودی عرب کی جدید تصویر بھیجی۔ مغربی لوگ بطور مہمان آتے ہیں اور پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ سرمایہ کار اپنا پیسہ عرب ریاستوں میں منصوبوں میں لگانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ریاست کو بڑے پیمانے پر آمدنی اور دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری بے حیائی اور بے شرمی جس کا مظاہرہ سعودی حکومت کر رہی ہے وہ صرف اور صرف پیسے کے لیے ہے، اور سرمایہ کار بھی جان بوجھ کر ان مقدس مقامات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ یہاں بے حیائی پھیلے اور یہاں پاک لوگوں کی جگہ گندے لوگ آباد ہوں، جن کے دل اور دماغ اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اور یہ اسی یوم نجات کی طرف اشارہ ہے جو تیزی سے آ رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نجات کا دن
اور کیا ہے نجات کا دن؟ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرائی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہے نجات کا دن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، وہ جبل احد پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تمہیں یہ سفید محل نظر آ رہا ہے؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ پھر جب مدینہ کی طرف آئے گا تو ہر راستے پر ایک فرشتے کو مستعد پائے گا جو ننگی تلوار لیے کھڑا ہوگا۔ چنانچہ وہ شام کی جانب جرف کے مقام پر ایک شوردار زمین پر جا ٹھہرے گا اور وہاں اپنا خیمہ لگائے گا۔ اس کے بعد مدینہ 3 دفعہ لرز اٹھے گا، جس کے اثر سے فاسق و منافق مرد اور عورتیں مدینہ کو چھوڑ کر دجال کی طرف نکل آئیں گے۔ یہی یوم نجات ہوگا۔ آج دیکھ لیں مسجد نبوی سفید محل کی طرح دکھائی دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مسجد نبوی ایسی دکھائی دے گی۔ اب جو کچھ مدینہ میں بے حیائی پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی حدیث یاد آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لوگ مدینہ سے نکل جائیں گے، حالانکہ اس کی بہترین حالت ہوگی اور اس میں جنگلی پرندوں اور شکاری درندوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا، اور جو آخری لوگ مریں گے وہ قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے ہوں گے جو اپنی بکریوں کو مدینہ کی طرف ہانک رہے ہوں گے، لیکن اس میں کسی کو نہ پائیں گے۔ دوستو، سعودی عرب کی ریاست یقیناً آزادی، پیسے اور جدیدیت کے لحاظ سے بہترین ریاست بن رہی ہے، اور اس کے باوجود لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور وہ مدینہ و مکہ کی بے عزتی اور اس بے حیائی اور بے شرمی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ محمد بن سلمان کے لیے یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اس تمام برائی کا منبع اور مرکز بن گئے ہیں۔ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا دفاع کیسے کریں گے، سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔